الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آپ کے سامنے ایام اعضاء کے سلسلے سے چند معروضات اب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے عزادار ہونا چاہیے، کس طریقے سے عزاداری کو کرنا چاہیے، کس طریقے سے جناب سیدہ کو پرسہ دینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زندگی چینل 14 اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور یہ ثواب کا کام کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے آپ لوگ دیکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مصاب ہوئیے۔ گزارش گزار ہوں کہ اس چینل کو آپ جتنا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے، اور میں آپ کے بھی حق میں دعا کروں گا، اور چینل کے بانی عباس صاحب کے حق میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اور یہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، خواتین ہوں یا مردوں میں سے ہوں، سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور دیکھیں، اور چینل کو دیکھ کر انشاءاللہ ثواب دارین حاصل کریں۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنی ہے۔ عزاداری میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداری میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم عزادار حسین ہیں۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں یا اس دور میں ہم جو جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین کی قربانی تو ہمیں یاد ہے، لیکن مقصد حسین کو ہم فراموش کر گئے ہیں۔ مقصد حسین کو اگر آپ مد نگاہ نہیں رکھیں گے تو آپ عزاداری کیسی کریں، شاید یہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور شہزادی کونین اس سے خوش نہیں ہوں گی۔ لہذا سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں عزادار بننا ہے تو کیسے بننا ہے۔ سب سے اہم بات، اور ایک حدیث ساتھ ساتھ سناتا چلوں، مولا متقیان کی حدیث ہے کہ انسان میری ولایت کو اسی وقت اپنا سکتا ہے جب اس کے دل میں تقوی اور عمل ہو۔ اگر تقوی اور عمل نہیں ہوگا تو وہ ولایت سے محروم ہو سکتا ہے انسان۔ لہذا گزارش گزار ہوں کہ آپ سبھی حضرات سے کہ محرم کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، عبادتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور شہزادی کو پرسہ بھی دینا ہے۔ اور شہزادی اسی وقت خوش ہوں گی جب آپ عبادتوں کا بھی خیال رکھیں گے اور ان کے لال پر روئیں گے۔ ان کے لال پر رونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سے آراستہ کر دے، اور یہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوشنودی امام حسین کے لیے ہم کو اس عمل کو انجام دینا ہے کہ میرا مولا حسین جب خوش ہوگا تو اس کا اللہ خوش ہوگا، جب اس کا اللہ خوش ہوگا تو اس کا رسول خوش ہوگا، جب اس کا رسول خوش ہوگا تو علی خوش ہوں گے، جب علی خوش ہوں گے تو شہزادی خوش ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے چہردہ معصومین خوش ہوں گے اگر آپ نے حسین کے لیے عمل کیا ہے۔ ورنہ یہ جو آج ماحول بن گیا ہے ہمارے یہاں کی، ہماری مجلس، ہمارا عزا خانہ، ہمارا تبرک، ہماری انجمن، ہمارا خاندان، میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے جوانوں اور میری ماں بہنوں، اور جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بادب گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم ہمارا رکھیں گے تب تک ہمارے عمل میں خوشنودی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ بس یہ کہیے کہ یہ حسین کی مجلس ہے، یہ حسین کا تبرک ہے، یہ حسین کا ماتم ہے، یہ حسین کی عزاداری ہے، یہ حسین کا عزا خانہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عزادار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رہی بات اور آگے کی،
تو عزاداری میں ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں کس طریقے سے غمگین ہونا ہے، خصوصاً شب عاشورہ اور روز عاشورہ اپنے کو کس طریقے سے آمادہ رکھنا ہے اور اعمال کیسے کرنے ہیں، یہ سب محرم کا پیغام جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے آپ کی ضروریات میں سے ہے۔ لباس شائننگ والے نہیں ہونا چاہیے، لباس ایسے ہوں کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ عزادار حسین جا رہا ہے، بلکہ ہم دکھاوے کے لیے لباس نہ پہنیں کہ ہمارا مقصد دکھاوا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، امام حسین کی عزاداری کے لیے آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجئے جس سے شہزادی راضی نہ ہوں۔ شہزادی کو خوش کرنا ہے تو روح خوش کیجئے، اپنے جسم کو خوش نہ کیجئے۔ اگر آپ صرف جسم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ تبرک کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں، کالے کپڑوں میں پھول پتی بنی ہو، نہیں میرے دوست اور بزرگوں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ عزادار حسین بنیے اور بن کے دنیا کو دکھائیے کہ یہ حسینی ہے، تو ہم کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ دنیا دیکھے تو یہ کہہ دے کہ واقعاً یہ حسینی ہیں، ان کا عمل بھی بہت اچھا ہے، ان کا کردار بھی بہت اچھا ہے، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ اس لیے اسلام کی جان اخلاق اور کردار ہے، کریکٹر ہے، اور اسلام کو اگر پروان چڑھانا ہے تو صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اسلام کو کردار کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے معصومین نے فرمایا ہے، سرکار کی حدیثوں کے انبار ہیں، مولا کائنات کی حدیثوں کے انبار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معصومین جو ہیں انہوں نے اخلاق کے بارے میں بہت درس دیے ہیں۔ تو ہماری عزاداری ایسی ہو کہ اس میں اخلاق نظر آئے، ہمارا کردار نظر آئے۔ چاند نمودار ہونے والا ہے، اور جب یہ چاند نمودار ہونے والا ہوتا ہے تو میرے دوستو صرف آپ غمگین نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ غمگین ہوتا ہے، رسول غمگین ہوتے ہیں۔ وہ شہزادی جس کا ایک دن میں بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، جس چاند کو جناب زہرا نے دیکھا ہے، خدا کی قسم عجیب تصور کیا ہوگا کہ یہ چاند ایسا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور یہ بھرا کنبہ ہمارا جو ہرا بھرا ہے یہ ایک دم سے تمام ہو جائے گا۔ عزادارو، یہ شہزادی نے جب چاند دیکھا ہوگا تو کیا کیا تصور کیا ہوگا۔ شہزادی نے جب چاند دیکھا ہوگا تو یہی کہا ہوگا کہ آج میرے لال پر رونے والے عزادار موجود ہیں۔ یہ شہزادی ہی کی تمنا تھی جو آج عزادار موجود ہیں، تو شہزادی کی تمنا ہے تو خدا کی قسم عزادار بن کے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، اور یہ چاند جو ہوتا ہے، جو نمودار ہونے والا ہے، ہم سب بے قرار ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، غالباً عارف حسینی صاحب کا جملہ ہے پاکستان والے، کہ جس طریقے سے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے اسی طریقے سے محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا ہے تو ہم تڑپتے ہیں۔ تو عزادارو، یہ تڑپنا بتا دیجیے دنیا کو کہ صرف تڑپنا ہی نہیں ہے، بلکہ عمل اور کردار کے ذریعے دنیا کے سامنے پرچم حسینی کو لہرا کے بتا دینا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت میں کریکٹر وہ تھا جو انسان دیکھ کر انسانیت پیدا کرتا ہے، اور بنی امیہ یزیدیت میں کریکٹر وہ تھا کہ لوگ اس خاندان سے نفرت کرتے ہیں۔ بس اتنی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات۔ اگر میری کوئی بات ایسی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے، لیکن اپنے کو غمگین بنائیے، محرم کا انتظام کیجیے۔ چاند نمودار ہونے والا ہے، چاند کی تاریخ آنے والی ہے، آپ اپنے گھر کو آمادہ کیجیے، اپنے گھر کو سجائیے، مولا حسین کے استقبال میں علم کا پرچم لہرائیے، تعزیہ رکھیے، اور تبرکات کے ذریعے مجلسیں کیجیے، اور خوب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے رسول خوش ہوں گے، ہمارے اہل بیت خوش ہوں گے، اور جہاں رسول اہل بیت خوش ہوں گے وہاں صرف اللہ خوش ہوگا، ملائکہ خوش ہوں گے۔ خدا قسم یہی خوش ہونا دلیل بن جائے گی کہ ہماری عزاداری کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ لہذا بس 2 جملوں میں ساری باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کے قریب رہیں، تو خدا کی قسم صرف حسین کی عزاداری ایسی کر دیجئے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور رسول بھی خوش ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔